अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो जिस महफिल में पहुंचते हैं वहां का मंजर ही बदल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, जो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह के 107वीं उर्स में शिरकत के लिए बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे। ये उनका जेल से रिहाई के बाद पहला बरेली शरीफ का सफर था और यहाँ जो मनाजिर देखने को मिले वो आपको भी हैरान कर देंगे। चलिए आइए वो वीडियो देखते हैं। सुबानी मियाँ साहब क़िबला दामल्लाहु इक़बालहु और जुमला मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला अबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज उर्स रज़वी की तक़रीबात का ये इख्तितामी मंजर आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुजुर्गों का है, शहजादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हजरत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हजरत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हजरत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामला लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हजरत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हजरत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हजरत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़े जाए तो आला हजरत के खद्दो खाल में ये मिलता है आपकी कद्दो कामत में कि आप दुबले पतले थे। दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हजरत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, जादू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आगा से कह दो खैर मनाए नशर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात और खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। और आला हजरत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते? आला हजरत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती।
لیکن جب آپ نے گستاخان رسول کے خلاف بولنا شروع کیا ہے تو ہزاروں کی دشمنی آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی برائیاں گنائی دی جائیں آپ اگر بیٹھ جائیں تو میں کھڑا رہوں گا, اور آپ کھڑے رہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. آپ بیٹھ جائیں. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگ جتنے بڑے ازدحام میں ہیں, گرمی شدت کی ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے چلیں یہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے. یہ صرف سورج کی گرمی نہیں, عشق رسول کی بھی گرمی ہوتی ہے. باہر کا ٹیمپریچر اچھی ہوائیں چلتی ہوئی میں دیکھ رہا تھا, لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ کر کے ہے, اس لیے کہ فیضان اور انوار یہاں پر اتر رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھ کر کے سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے, لیکن میں اصرار نہیں کروں گا. حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے اعلان کیا, ورنہ جو جہاں جس طرح سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہے کھڑا رہے, بیٹھا ہے بیٹھا رہے. اس لیے کہ مجھے ابھی پتا ہے ان سب کو بٹھانا ایک آسان کام نہیں, اس میں پورے عرس کی تقریب چلی جائے. اور عزیزان گرامی وقار, میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ایک منٹ دیکھیے, کولر کے تار اگر ٹوٹ گئے تو کرنٹ پھیل جائے گا پورے مجمع میں, موتیں ہو سکتی ہیں, اس لیے ہوش میں ہو کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ ایک بات, اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے, جو مسلک ہے, وہ یہاں سے ہم نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ, آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں, خاموشی سے کھڑے رہیں. توجہ, میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں, برکت لوٹنے کے لیے. یہ وہی منبر ہے آج سے 2 سال پہلے آپ کے سامنے خطاب کرتا رہا. میرے عزیز و نوجوانوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشن جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پوری زندگی کمر بستہ رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تکلیفیں آئیں گی اس بات پر, مصیبتیں آئیں گی اس بات پر, لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرا وظیفہ تھا 8 مہینے تک اندر ظالموں کی قید میں. وظیفہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا, ایرے گہرے نتھو کھیرے سے بات مت کرو, اپنا سب کچھ ہے انہی سے, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, لو لگی ہے کہ اس در کے غلام. میرے عزیزو, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے, وہی میں میسج دے کر کے جا رہا ہوں. دنیا کے سامنے آس لگا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے کبھی کچھ نہیں ملے گا. اتنی بات یاد رکھو, اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے جب جب مصیبتیں زیادہ آئیں تو ظالموں کی طرف نہیں, گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کہو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ. عظیم بزرگ موجود ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. ان کا حکم ہے, آپ آواز بند کریں گے, آواز بند کر دیں گے, جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی کھڑے رہیں گے. مجھے اندازہ ہے اور مجھے اس لیے کھڑا کیا گیا ہے آپ کو خاموش کرانے کے لیے, کیونکہ سب جانتے ہیں پاگلوں کو پاگل ہی سمجھا سکتا ہے, دیوانوں کو ایک دیوانہ ہی سمجھا سکتا ہے. آپ بھی دیوانے, میں بھی دیوانہ, اس بات پر اتفاق ہے. آپ خاموش ہو جائیے, آپ خاموش ہو جائیے. یہ وقت نہایت قیمتی ہے, نہایت قیمتی ہے. آپ شور شرابے میں اس کو ختم نہ کریں. میں یہاں پر آخری بات یہ کر کے جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے زیب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ کو.
اور ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ حضور احسن میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آج سے ٹھیک ایک سال پہلے اسی منبر سے مجھ فقیر کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی اور جیل کی دروازے توڑ کر کے وہ دعائیں اندر بھی آ رہی تھی. یہ بزرگوں کی دعائیں تھیں, یہ علماء صالحین کی دعائیں تھیں, اور آپ سب کی محبتیں تھیں جو ظالموں کے شکنجے کو توڑ کر اس بارگاہ رسول کے کتے کو دوبارہ کھڑا کر دیا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اور میں نے ایک شعر کہا ہے, یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. ایک شعر یہ کہا ہے, اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب, اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب, جیل تھی نہ قید تھی, بڑھنی تھی بس عزت میری. دوستو, یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب کے وہ لمحات جنہوں نے عرس رضوی کو مزید یادگار بنا دیا. آپ کو کیسا لگا یہ منظر؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اور ہاں, اگر آپ بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے دیوانے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ تعالی ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اولیاء کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.